مسیح میں سب کو سلام۔ کتنے خوش ہیں آج خداوند کے گھر میں آ کر۔ ہاللویا۔ میں نہایت شکرگزار ہوں خدا کا اس کے فضل کے لیے، اور نہایت شکرگزار ہوں خدا کے خادم ہمارے بزرگ پادری رحمت کے لیے۔ ان کی خدمت بہت عظیم ہے اور خدا نے انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور کئی سال سے وہ سکندرآباد میں ہمارے چرچ میں خدمت کے لیے آ رہے ہیں، اور جب بھی آئے ہیں تو خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ آج دوپہر ہم یاد کر رہے تھے کہ ایک شخص ہمارے چرچ میں، علاقے کا شخص تھا، چرچ ممبر نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ ہماری 7 دن کی ایک بڑی عبادت تھی تو اس میں پادری صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ شخص جو ہے پیچھے گراؤنڈ کے پیچھے والے حصے میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ 7 سال سے مفلوج تھا، فالج تھا اسے، اور پادری صاحب کو اس نے دکھایا کہ اس کے دونوں کندھوں پر سانپ ہے، اور پادری صاحب نے سامنے سے کہا کہ ایک شخص ہے جس کے کندھوں پر سانپ ہے، وہ آ جائے سامنے، اور وہ شخص چلتا چلتا سامنے آیا، اور اس کے لیے جب دعا کی تو وہ چلا گیا۔ اگلے دن اتوار تھا، اور اتوار کو پھر چرچ میں بھی وہ آ گیا، اور جیسی دعا ہو رہی تھی، حضوری اتنی زیادہ تھی، سیم کنڈیشن ہو گئی، اور جب پادری صاحب کے پاس آیا تو پادری صاحب دا پکا کرنا ذرا مشہور ہے، انہوں نے جیسے ہی اسے ہاتھ مارا ہے تو وہ شخص مکمل طور پہ آزاد ہو گئے۔ میرے بچے پادری صاحب کو دادا کہتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ بڑے عظیم ہستی ہیں، اور ہمیں پیار کرتے ہیں، اور ہم خوش ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آمین۔ اور میں نہایت شکرگزار ہوں کہ آج انہوں نے موقع دیا کہ میں اس کلیسیا میں خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ میرے عزیزو، آئیں ہم کلام مقدس میں سے چند ہمیں آگے بڑھیں اور اپنے لیے ہم سیکھیں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ میرے ساتھ نکالیں زبور 91 اس کی 14ویں سے 16ویں آیت۔ زبور نمبر 91 ہے، 14ویں آیت سے 16ویں آیت، 3 آیات ہیں۔ ہاللویا۔ اب آ رہی ہے آواز؟ وہاں سے کھول دیں آواز۔ اچھا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ کلام مقدس میں سے بڑی خوبصورت آیت ہم نے پڑھی ہے، لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، اور لکھا ہے میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ تو مصیبتیں کیا ہیں؟ مصیبت اصل میں روح یا جسم کا درد ہے، تکلیف، مالی درد، جسمانی درد، جسمانی دکھ یا روحانی دکھ، یہ مصیبت ہے۔ بیماری بھی مصیبت ہے، آفت بھی مصیبت ہے، غم، دکھ، رنج، کرب، عذاب، تنگی، قرضے، بدقسمتی، یہ سب مصیبت ہے۔
کئی دفعہ ہم جو ایماندار ہیں ہم ان بہت سارے رویوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں تنگی بھی ہوتی ہے لیکن ہم اسے مصیبت نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں جی 2 نوکریاں کر لیتے ہیں, کچھ ایسا کر لیتے ہیں جس سے ہم جو ہے وہ قرضے اتار دیں. ہم شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو جو ہمارے لیے دکھ کا باعث بن رہی ہیں, جسمانی طور پر, روحانی طور پر, مالی طور پر, خاندانی طور پر, یہ جو گھروں میں جھگڑے ہیں, یہ جو اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو رہی ہے, یہ مصیبت ہے. میاں بیوی آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے, مصیبت ہے. اور کمائی پہ برکت نہیں ہے, مصیبت ہے. اور جب ہم بائبل مقدس کی تعلیم دیکھتے ہیں تو کلام میں لکھا بعض لوگوں کو شیطان مصیبت میں ڈالتا ہے. جب ہم کبڑی عورت کا واقعہ پڑھتے ہیں لوکا 13 باب اور اس کی 11ویں آیت سے 16ویں آیت, تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کچھ الفاظ کہے ہیں. پڑھیں ذرا لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی ہم 11ویں آیت سے 16ویں آیت تک. اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی, وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی, اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے, اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی. عبادت خانے کا سردار اس کے لیے یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی. خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے, پس انہی میں آ کر شفا پاؤ, نہ کہ سبت کے دن. خداوند نے اس کے جواب میں کہا آئے ریاکارو, کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا, سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جائے؟ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مصیبت شیطان کی وجہ سے بھی آتی ہے. یسوع مسیح نے اس عورت کو جو کبڑی تھی اس کو شفا دی. اور پھر اعمال 10 باب اس کی 38 آیت پڑھیں, وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح کہ لوگ جو تھے ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ سہ رہے تھے. 38ویں آیت کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا, وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا, کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. آمین. تو مصیبت کیا ہے؟ دکھ ہے, رنج ہے اور درد ہے, تنگ دستی ہے, گھریلو ناچاکی ہے, کاروبار میں بے برکتی ہے, بیماری ہے. یہ مصیبتیں ہیں اور مختلف طرح کی مصیبتیں انسانوں پر آتی ہیں. کئی بار مصیبت جو ہے وہ شیطان لوگوں پر لے کر آتا ہے, اور بعض اوقات مصیبت جو ہے گناہ کی وجہ سے بھی آتی ہے. پیدائش 3 باب 16ویں سے 19ویں آیت تک آدم اور حوا نے گناہ نے کیا اور اس کی وجہ سے نسل انسانی لعنت ان پر آئی. تو مصیبت گناہ کی وجہ سے بھی آتی ہے. ایوب 4 باب اس کی 8ویں آیت, جو گناہ جوتا ہے وہی اس کو کاٹتا ہے. پھر زبور 89 اس کی 30ویں سے 36ویں آیت, اگر ہم حکموں پر چلیں گے تو برکت پائیں گے, نہیں چلیں گے تو پھر ہمیں جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ ملے گی. تو خدا چھڑی سے خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دیتا ہے. تو یہ بھی ایک مصیبت کی وجہ ہے, گناہ, خدا سے دوری, حکموں کو نہ ماننا, اس وجہ سے بھی جو ہے وہ مصیبت ہے. پھر بعض اوقات خدا انسانوں پر خود مصائب بھیجتا ہے. سامریہ کا محاصرہ آپ دیکھیں, سلاطین 6 باب اس کی 33ویں آیت, دوسرا سلاطین اس کا 6 باب اور اس کی 33ویں آیت. اور وہ ان سے ہنوز باتیں ہی کر رہا تھا کہ دیکھو وہ قاصد اس کے پاس آ پہنچا اور اس نے کہا دیکھو یہ بلا
خداوند کی طرف سے ہے، اب آگے میں خداوند کی راہ کیوں تکوں؟ تو کئی دفعہ ہم جو ہے وہ مصیبت میں اس لیے بھی آتے ہیں، خداوند کی طرف سے وہ ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر یسایہ 45 باب اس کی 7ویں آیت دیکھیں، یسایہ کے صحیفے میں اس کا 45واں باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا، میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں، میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ آمین آمین۔ اور پھر لکھا ہے میں ہی زخمی کرتا اور چنگا بھی کرتا ہوں۔ اب جب ہم دوسرا سیموئیل 12 باب 15ویں آیت پڑھتے تو وہاں پر داؤد پر بھی خداوند کی مصیبت آئی۔ دوسرا سیموئیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 15ویں آیت، یہاں پر دیکھتے ہیں کس طرح گناہ جب داؤد نے کیا تو وہ بیٹا جو ہے وہ مر گیا، لکھا ہے پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا اور خداوند اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ تو مصیبت کی وجہ کیا کیا ہے؟ ایک تو مصیبت کی وجہ ہے جو شیطان کئی لوگوں کو مصیبت میں ڈالتا ہے، بیماریوں میں ڈالتا ہے، اور کئی دفعہ جو ہے گناہ کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، کئی دفعہ خدا خود لوگوں کو مصائب میں سے گزرنے دیتا ہے۔ لیکن ان مصائب میں سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ آپ کہیں گے پادری صاحب یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، گناہ کی وجہ سے بندہ پھنس جاتا ہے، بیماریوں میں گرفتار ہوتا ہے، تنگی اور مشکلات آ جاتی ہیں، اور کئی واقعات بائبل میں ملتے بھی ہیں، چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ تو اس کے لیے امثال 28 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت، امثال کی کتاب اس کا 28ویں باب اور اس کا 13ویں اور 14ویں آیت، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ آمین۔ کچھ سال پہلے ہم چرچ کے کچھ لوگوں کے ساتھ پنجاب کے ایک مشنری ٹرپ پر گئے۔ یہ 17 لوگ چرچ کے میرے ساتھ تھے، جن میں نوجوان بیٹے تھے اور بزرگ تھے، اور پادری صاحب نے انہیں دیکھا ہے، اور پادری بی ایم جورج اور پادری سہیل اور دوسرے جو خادم ہمارے پاس جو گئے وہ ان سے واقف ہیں۔ ہم 17 لوگ پنجاب کی طرف گئے، ہم نے مختلف شہروں میں منادی کی، اور شیخو پورہ میں اور فروخ آباد میں ہم تقریباً 5 جگہ منادی کر رہے تھے، اور ایک شخص ان 5 عبادتوں میں موجود تھا، اور جب میں نے کلام سنانا تو اس نے کلام کے آخر پر جب میں آلٹر کال دیتا کہ کون اپنی زندگی خداوند یسوع کو دینا چاہتا ہے اور کون چاہتا ہے کہ یسوع مداخلت کرے اور اسے مصیبت میں سے نکالے، تو ایک شخص ہر عبادت میں کھڑا ہو جاتا اور وہ میرے پیچھے توبہ کی دعا بھی کرتا اور پھر وہ اپنے گھر جاتا۔ جس دن ہم نے اس علاقے کو چھوڑ کر اگلے علاقے میں منادی کے لیے جانا تھا، اس دن صبح سویرے وہ اس گھر میں آ گیا جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، اور ہم ناشتہ کرنے لگے تھے، اور اس نے آ کر سرو کرنا شروع کر دیا، پلیٹیں دے رہا ہے، چیزیں دے رہا ہے، اور ناشتے کے بعد اس نے کہا پادری صاحب میرے گھر چلے۔ اور جب ہم اس کے گھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ چارپائی پر ہے، وہ چل نہیں سکتی تھی، اور تقریباً کوئی 15 سال سے وہ چارپائی پہ تھی۔ وہ شخص اپنی بیوی کی وجہ سے کام پر بھی نہیں جا سکتا تھا، اور وہ کیا کرتا، اسے اٹھاتا اور خود واش روم لے کے جاتا، اٹھا کر اسے واپس لاتا، اور حالت جو بڑی نازک تھی، مشکل تھی، مصیبت میں تھا۔ ہم نے مل کے دعا کی اور ہم اس گھر سے نکلنے لگے۔ اب جیسے ہی ہم اس گھر میں سے نکل کر اس کمرے سے باہر میں نکلا ہوں اور دوسرے مجھے فالو کر رہے تھے، تو اس شخص نے کہا پادری صاحب میں تو 15 سال سے جادوگروں کے پیچھے بھی رہا ہوں، لیکن پھر بھی میری بیوی کو شفا نہیں ملی۔ فوراً مجھے سمجھ آ گیا کہ اس نے یسوع کا انکار کیا ہوا ہے،
जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर किसी और तरफ जाते हैं, चाहे वो जादूगर है, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो कोई पीर फकीर है, या चाहे वो कोई आम शख्स है, कोई सियासतदान है, कोई भी शख्स है जिसको हम यीशु से बढ़कर दर्जा देते हैं, तो हम यीशु का इनकार कर रहे होते हैं। मैं फौरन अंदर वापस आया, मैंने कहा भाई कलाम में लिखा है जो अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब नहीं होगा, लेकिन जो उसका इकरार करता है और उसको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। आप इकरार तो करते जा रहे हैं, लेकिन आपने छोड़ तो दिया है, लेकिन आज आपने कहा है कि मैं जादूगरों के पीछे जाता था। आए हमारे साथ मिलकर इकरार करें। और हमने मिलकर दुआ की। मैंने कहा मेरे पीछे दुआ करें, और उन्होंने खुदावंद यीशु के हुजूर इकरार किया और माफ़ी मांगी। और जैसे ही बाद में हमने दुआ की तो हमारे बुज़ुर्ग हैं एल्डर इकबाल गौरी, उन्होंने कहा बहन उठ जाओ, और वो बहन उठकर खुद बाहर चलना शुरू हो गई। कई बार हम चर्च आते रहते हैं, हम हदिये भी देते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन हम खुदावंद के हुजूर जो है इकरार भी शायद करते हो, लेकिन तर्क नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं। और कई बार हम छोड़ देते हैं लेकिन इकरार नहीं करते। कलाम में लिखा है कि जो गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर क्या होगी? रहमत होगी। अगर आप चाहते हैं कि मुसीबतों से निकले तो हमें जो है इकरार करके तर्क करना है। मैं एक ऐसे ख़ानदान में पादरी साहब के पास गया, वो मेरे दोस्त थे अच्छे। हमारा एक दूसरी ब्रांच हमने स्कूल की खोली हारी कैंप में, और पादरी साहब ने पिछले दिनों वहाँ पर मुनादी की है। तो उसी इलाके में एक पादरी साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें मिलने के लिए गया तो उनके पास एक नौजवान बैठा हुआ था, पढ़ा लिखा नौजवान, और पंजाब से पढ़कर वो आया था। और मैं और पादरी साहब बात कर रहे थे इस आयत पर, जो कोई अपने गुनाह को छुपाता है वो कामयाब नहीं होगा, और जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर खुदा की क्या होगी। और इस आयत पर हम बातचीत कर रहे थे और वो नौजवान सुन रहा था, अच्छा ग्रेजुएट नौजवान, लेकिन उसकी हालत क्या थी? वो मजदूरी करता, उसके माली हालात बहुत ख़राब थे, उसकी कमाई पे बरकत नहीं थी, और उसके घर में भी बरकत नहीं थी। वो बहुत चिड़चिड़ा, गुस्से में रहता, लड़ाई झगड़ा, और गुर्बत ऐसी कि कोई अनपढ़ शख्स भी उससे ज़्यादा अच्छा था। एक ग्रेजुएट शख्स और बहुत ज़्यादा स्किल्ड शख्स। और जब उसने ये सारी बातें सुनी तो अगले दिन वो ऑफिस में मेरे पास स्कूल में आ गया। तो मुझे कहता है मैंने सर जी आपसे बात करनी। मैंने जी करें। कह लगा मुझे समझ आया है कि वो कौन सी दीवार है जिसने मेरी बरकत को रोका हुआ है। मैंने गुनाहों को छोड़ा तो हुआ था, लेकिन मैंने खुदावंद के ज़ोर इकरार नहीं किया हुआ था। और आज मैं आया हूँ इकरार करने, और हमने मिलकर दुआ की, और खुदा ने ऐसा काम किया कि अगले दिनों में उसे NGOs में एक अच्छी जॉब मिल गई। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं चीज़ें बदल जाती। तो लिखा है जो गुनाह को छुपाता है। देखिए खुदा चेहरों पर निगाह नहीं करता, खुदा दिलों पर निगाह करता है। एक चर्च में एक ही तरह के लोग होते हैं, हर इतवार आते हैं, हर शिफाइया मीटिंग में आते हैं, कुछ बाद में आते हैं और जल्दी फैज़ पाकर चले जाते हैं, कुछ सारी उम्र आते रहते हैं लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता। उसकी वजह क्या है? उनका दिल अंदर से आज़ाद नहीं होता। खुदा चेहरे नहीं देख रहा, आप कितने जो है वो गीत तालियां बजा के गाते हैं या आप कितने हदिये देते हैं। खुदा दिल पर निगाह करता है कि आप कितनी फरोतनी से खुदा के ज़ूर अपने आप को पेश करते हैं। आमीन। तो फरोतनी क्या है कि हम खुदा के ज़ूर फरोतनी करें, अपने गुनाहों का क्या करें? इकरार करें, और उनको क्या करें? तर्क करें। तो हम पर क्या होगी? रहमत हो। जिस पर रहम हो जाए तो क्या वो बीमारियों में रहेगा? क्या मुसीबतों में रहेगा? क्या वो दुखों में रहेगा? वो कभी भी ऐसी वबा में नहीं रहेगा, बल्कि खुदा उसे आज़ाद करेगा।
آمین۔ پھر پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 9ویں آیت، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے، قیمت ادا کر دی جا چکی ہے۔ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے ہوئے ہو۔ کسی نے آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ اب جو اقرار کرتا ہے اور اس پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع کا لہو آپ کے سارے گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ اس لہو میں قدرت ہے۔ آپ کئی دفعہ، میں اور آپ کئی دفعہ شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن خدا قادر مطلق ہے، وہ ہمارا باپ ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پہلا یوحنا اور اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور اگر ہم کہیں ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اس کے حضور، چاہے پوشیدگی میں کیے ہیں چاہے دوسروں کے ساتھ کیے ہیں، ہم انہیں اقرار کریں اور خداوند کے حضور آئیں۔ اور پھر ہم اپنی پہلے حوالے پر آتے ہیں جو ہم نے پڑھا زبور 91 میں، اور اس کی ہم نے 14ویں 15ویں 16ویں آیت پڑھی۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل، ایک وجہ جو خدا چھڑائے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے خدا کے ساتھ دل لگایا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا دل کئی جگہ پر لگا ہوتا ہے، کئیوں کا جگہ دل جو ہے موبائل سے لگا ہوتا ہے، کئیوں کا دل جو ہے وہ پیسے سے لگا ہوا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے جو روزی نہ کمائیے، اب جو روزی دینے والا ہے اس کے پاس آنے سے ہم ڈرتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا جو ہمارے پیسے پہ برکت دے سکتا ہے، جو ہمیں بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ میں نے اتنے لوگ دیکھے ہیں وہ بیماری پہ پیسہ بڑی جلدی خرچ کرتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کے پیچھے پورا پورا ہفتہ لگے رہیں گے، لیکن خداوند کے ساتھ دل لگانے سے انہیں ڈر لگتا ہے۔ ایک وجہ جو خدا یہاں پر بتا رہا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کیوں میں کسی کو چھڑاؤں گا، کیوں میں کسی کی مصیبت سے اسے نکالوں گا؟ وہ وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھ سے دل لگایا، اس لیے خدا کہہ رہا ہے میں اسے چھڑاؤں گا۔ آج ہمارا دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ کیونکہ خدا چہروں کو نہیں دیکھتا، خدا دلوں کو دیکھتا ہے۔ کئی دفعہ ہم دو کشتیوں کا شکار ہوتے ہیں، دو دل شخص سے خدا کے کیا ہے؟ نفرت۔ لکھا ہے ایسا شخص جو دو دلہ ہے وہ خدا سے کچھ نہیں پا سکتا۔ آپ چرچ بھی آئیں اور آپ جناب جادوگروں کے پاس بھی جائیں، ایسا شخص خدا سے کچھ نہیں پا سکتا۔ آپ خدا کی عبادت بھی کریں اور آپ گالیاں بھی دیں، آپ بد دعائیں بھی دیں، آپ کڑواہٹ کا شکار بھی رہیں، آپ کا بھروسہ انسانوں پر ہو، ایسا شخص بھی خدا سے کچھ نہیں پا سکتا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ جب آپ خدا سے دل لگاتے ہیں خدا پھر آپ کو چھڑا لیتا ہے، خدا پھر آپ کو، اور جب خدا آپ کو چھڑاتا ہے نا، چاہے دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کو کوئی چیز قید میں نہیں رکھ سکتی۔ آمین۔ پھر لکھا میں اسے سرفراز کروں گا۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ آج کئی دفعہ ہم ایسے ناموں کے پیچھے جا رہے ہیں جس میں نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ قدرت ہے، لیکن ایک نام ہے
جس کے بارے میں لکھا ہے اسی واسطے خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، اور خواہ زمین کے نیچے والوں کا۔ تینوں جہانوں کی چیزوں کے گھٹنے خداوند یسوع کے نام پر جھکنے ہیں۔ جب ہم کرسیوں کا خط پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے کہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح مندی کا شادیانہ بجایا۔ یسوع نے صلیب پر قدرت والا کام کر کے تینوں جہانوں میں بتا دیا ہے کہ میں نے شیطان کا، بیماریوں کا، لعنتوں کا، مصیبتوں کا کیا حال کیا ہے۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہے کہ He made show of them۔ اس کا مطلب یسوع مسیح نے ان کو مفلوج کر دیا، پیرالائز کر دیا، ان بدروحوں کو، ابلیسی تاثیروں کو جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ لیکن جب ہم جان جاتے ہیں جب ہم اس کے نام کو پہچان جاتے ہیں، چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آمین۔ 2011 میں ایک دن میں اگست 4 کو رات کو 10 بجے سونے کی تیاری کر کے لیٹا ہی تھا، تو مجھے ایک میسیج آیا، اور اس میسیج میں ایک ایسا ہولناک پیغام تھا کہ مجھے میری جان کے لالے پڑ گئے، اور اس پیغام کی وجہ سے مجھے گھر سے بھاگنا پڑا۔ میں 3 مہینے اپنے گھر واپس نہیں گیا۔ میں کراچی میں یہی منادی کرتا رہا، کبھی میں میرپور میں، کبھی کہیں اسی علاقوں میں رہا 3 مہینے۔ اور اس 3 مہینوں کے دوران روح القدس نے مجھے سکھایا کہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکنا۔ میں نے کہا ابلیس، تو نے کیا تو بہت برا ہے، لیکن جس طرح یسوع کا لہو تجھ پر 2000 سال پہلے غالب آیا تھا، آج پھر تجھ پر غالب آئے گا۔ اور پادری صاحب ان دنوں میں بھی گئے ہمارے پاس جب وہ سکول کچے چھت تھے اور دریوں پہ بچے پڑھتے تھے، چھوٹا سا گراؤنڈ تھا، اور اب بھی وہاں پر گئے ہیں جب وہ سکول 3 ہے، اور ہمارے چرچ کی جگہ جو ہے وہ 2-3 کنال کے قریب ہے۔ چونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، اس لیے میں اسے کیا کروں گا؟ سرفراز کروں گا۔ آج پرابلم یہ ہے ہم دوسرے ناموں سے مانگ رہے ہیں۔ لکھا آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہے۔ لکھا اگر کوئی میرے باپ سے، میرے نام سے جو کچھ چاہے گا اس کے لیے ہو جائے گا، اور لکھا جو کچھ میرے باپ سے، میرے نام سے مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ اس نام کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس لمحے آپ اس نام کو پہچان جاتے ہیں، اس لمحے اس نام کی قدرت جو ہے نہ صرف آپ کی زندگی میں، آپ کے حالات میں، آپ کے گھر میں، آپ کے مالی حالات میں بہنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ لکھا ہے میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام۔ اب جب ہم اس نام کو پہچان جاتے ہیں، ہماری زندگی میں سرفرازی آ جاتی ہے، ہم بیماریوں پر غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں، قرضے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جھگڑے ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ روح القدس ذہنوں کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ جن باتوں کو آپ نہیں سمجھا پاتے، خدا ان ذہنوں کو کھولتا ہے اور سمجھنا آنا شروع ہو جاتی ہے، اور گھر میں اطمینان اور سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آمین۔ انہی دنوں میں خدا مجھ سے بولا یسایہ کے صحیفے میں، اور خدا نے کہا کہ یسایہ کے صحیفے کا ایک حوالہ مجھے خدا نے دیا کہ اے میرے ممسوح، میں تیرا دہنا ہاتھ پکڑ کر
تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کو ہموار بناؤں گا، میں بادشاہوں کے کمرے کھلواؤں گا، میں عمرہ کو زیر کروں گا، اور لکھا ہے کہ دروازے بند نہ کیے جائیں گے، میں لوہے کے بینڈوں کو کاٹوں گا، میں پیتل کے گیٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اور میں زمین کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تمہارے لیے مہیا کروں گا، تاکہ لوگ جان جائیں کہ میں اسرائیل کا خدا ہوں اور میں نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ آمین۔ آپ جس خداوند کی عبادت کرتے ہیں، میں اور آپ اس کے بلائے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دل لگانا ہے۔ جب کسی سے دل لگ جاتا ہے تو بچے تو ماں باپ کے بھی نافرمان ہو جاتے ہیں، تو دل لگائیں خدا سے۔ جب آپ خدا سے دل لگائیں گے تو پھر آپ دنیا سے دل نہیں لگائیں گے، خدا سے دل لگائیں اور پھر اس کے نام کو پہچانے، اور وہ نام کیا ہے؟ یسوع نام۔ آمین۔ اور پھر کیا ہوگا؟ خدا کرے میں اسے سرفراز کروں گا۔ 15ویں آیت، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا سن لی جائے گی۔ آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا سن لی جائے گی۔ اس سال میں اور خدا کے خادم پچھلے سال اکٹھے کینیا میں تھے اور دعا کے پہاڑ پہ تھے، ہم دعا کر رہے تھے، ایسی حضوری تھی کہ آنسو خود بہہ رہے تھے، اور اچانک پادری صاحب میرے پاس آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جاوید خدا نے مجھے کہا ہے میں نے تیری دعائیں سن لی ہیں۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ جب آپ خداوند سے دل لگاتے ہیں، جب آپ اس کے نام کو پہچان جاتے ہیں، تو وہ آپ پکاریں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا۔ لوگ کہیں گے بہن تیریاں دعاواں تے ساریاں سنیاں جا رہی ہیں، آپ کہیں گی کہ میں نے خداوند سے دل لگا لیا ہے، میں نے لوگوں سے لڑنا چھوڑ دیا ہے، میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا ہے، میں نے کڑواہٹ کو ختم کر دیا ہے، میں نے معاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ خدا سے جس کا دل لگ جاتا ہے وہ اپنی لڑائی خود نہیں لڑتا۔ آمین۔ جس کا دل خدا کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ شارٹ کٹ نہیں لگاتا، وہ اپنی لڑائی خود نہیں لڑتا، وہ کڑواہٹ کا شکار نہیں ہوتا، وہ خدا کو موقع دیتا ہے، خدا کو جنگ لڑنے کا موقع دیتا ہے، خدا انصاف کرنے والا خود اس کی طرف سے جنگ لڑتا ہے۔ آمین۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے، آپ کتنے خوش نصیب ہوں اگر آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کو خدا دے رہا ہو۔ میں نے اس فضل کو اپنی زندگی میں دیکھا، یہ میری لیاقت خوبی سے نہیں ہے، میں بہت کمزور شخص ہوں اور میں کئی دفعہ گر جاتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو دعائیں ہم نے کمیونٹی کے لیے، لوگوں کے لیے خدا کے حضور مانگی، خدا نے وہ ہمیں جواب دیا۔ اس دفعہ جب پادری صاحب آئے تو 2 دفعہ لگاتار آ گئے، تو دعا کر رہے تھے، ان کی عادت ہے پھر رات کو دعا ٹھہرتے ہیں، تو صبح مجھے ناشتے پہ کہتے ہیں جاوید تیری ایک رکیا کم ہو گئی، خدا نے مجھے دسیا۔ میں کئی سالوں سے 2022 سے دعا کر رہا تھا کہ خدا سندھ کے مختلف علاقوں میں جانے کے لیے ہمیں بڑی گاڑی دے، وہ گاڑی 4x4 ہو، وہ گاڑی کمفرٹیبل ہو، جلد سفر کر سکیں ہم، اور ہم ریگستانی علاقوں میں سفر کر سکیں۔ ایک دفعہ میری گاڑی جو ہے ریگستانی علاقے میں پھنس گئی تھی اور اسے نکالنے کے لیے ہمیں کوئی 8-10 بندوں کو دھکے لگانے پڑے تھے، اے پی بھی پھنس گئی تھی، تو میں خداوند میں 4 وہیل دے، اور ہم اس کے لیے دعا کری، بات چیت بھی چل رہی تھی اور وہ آ نہیں رہی تھی۔ جنوری سے لے کر یہ جون آ گیا تھا، گاڑی نہیں آ رہی تھی، اور جب یہ آئے تو من کہنے لگے جاوید تیرا کوئی رکیا کام نہ خدا نے کر چھڑے، اور میں نے پتہ نہیں کیڑا کام ہی ہو گیا ہے تیرا کام، کیونکہ یہ بزرگ ہیں، باپ کی جگہ پر ہیں، تو یہ ہمیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو جولائی 3 کو وہ گاڑی ہمیں مل گئی۔ کیسا عظیم خدا ہے ہمارا، وہ آپ کا باپ ہے۔ آپ کا باپ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ بھوکے اور حاجت مند ہوں، وہ کبھی نہیں چاہے گا آپ مصیبت میں زندگی گزاریں،
وہ چاہے گا کہ آپ ترقی کریں. آمین. لکھا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. کیا خدا نے صدرک میثق عبدنجو کو مصیبت میں چھوڑا تھا؟ خدا ان کے ساتھ تھا. لکھا چوتھے کی صورت الہ زادے کی سی تھی. انگلش میں اس کا ترجمہ ہے سن آف گاڈ، خدا کے بیٹے کی سی تھی. جب وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آگ آپ کو جلا نہیں پاتی. لکھا ہے وہ سلاب میں سے گزریں گے اور سلاب ان کو ڈبوئیں گے نہیں. وہ آگ میں سے گزریں گے اور آگ انہیں جلائے گی نہیں. آپ مصیبتوں میں سے گزریں گے، مصیبت آپ کو پریشان ہی نہیں کر پائے گی. دانیل کا حال دیکھیں، خدا اس کے ساتھ تھا اور فرشتے نے شیروں کے منہ ہی کیا کر دیے؟ بند. کیوں کیے؟ چونکہ اس نے مجھ سے کیا کیا ہے اور اس نے میرے نام کو، اور میں کیا کروں گا اسے، اور میں اسے مصیبت میں سے، ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اور لکھا میں اسے عزت بخشوں گا. میں اسے کیا کروں گا؟ 2011 اگست 4، آج بھی مجھے یاد ہے جب مجھ پر ایسا وقت آیا تو لوگ ہنستے تھے، خدام ہنستے تھے. ایک پروفیشنل جیلسی بھی ہوتی ہے کئی دفعہ کہ اب یہ مارا گیا، اب یہ نہیں بچے گا. کئیوں نے مجھے جو ہے وہ بدنام کیا، تانے مارے، کئیوں نے ٹیز کیا، اور لیکن خدا نے نہ صرف مجھے چھڑایا بلکہ عزت بھی بخشی. اور لکھا میں اسے عمر کی درازی سے، آپ کا پیٹ بھر جائے گا جی جی کر. ہاللیلویہ. آپ کہیں گے خداوند میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے بندہ کو سلامتی سے رخصت کر. آپ ڈریں گے نہیں، آپ اتنی اچھی عمر پائیں گے، پوری عمر پائیں گے. آپ کہیں گے خداوند اب میں سلامتی سے جانا چاہتا ہوں. وہ آپ کو عمر کی درازی سے کیا کرے گا؟ اور لکھا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. جب خدا نجات دکھاتا ہے پھر آپ کو لڑنا نہیں پڑتا. کئی جگہ خدا نے مجھے نجات دکھائی. 2019 میں سکول بناتے بناتے ہم پر قرضہ ہو گیا تھا اور میں ڈیلی دعا کرتا خداوند 2018 میں میں ڈیلی دعا خدا ہم قرض فری 2019 میں جانا چاہتے ہیں. یسوع کے نام سے قرضے اتر جائیں، یسوع کے نام سے آندھی چلے، پیسہ آئے، قرضے اتر جائیں. اور 2019 کے جنوری 20 کو ہمارے سارے قرضے اتر گئے اور اس کے بعد ہمیں قرضہ لینا ہی نہیں پڑا. ہم نے جتنے کام کیے، خدا نے کلام کیا، خدا نے کہا پہلی اور پچھلی بارش میں اعتدال کے ساتھ اور وقت پر بھیجوں گا. خدا نے کہا کہ یہ جو حوض ہے وہ نئی مے سے بھرا رہے گا، اور لکھا پہلی ختم نہیں ہوگی دوسری آ جائے. ایسا ہی کام خدا نے پھر کیا. اور وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس نے مجھ سے، اس لیے میں اسے، چونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے اس لیے میں اسے سرفراز کروں گا. اور خدا اپنی نجات ہمیں دکھائے گا. اسرائیلیوں کو دیکھیں، جب وہ نکلے ہیں بیابان میں اور آگے سمندر آ گیا ہے اور پیچھے فوجیں آ گئی ہیں، کیا انہیں لڑنا پڑا مصریوں سے؟ خدا نے اپنی نجات، وہ رو رہے تھے موسیٰ تمہیں مروانے کے لیے آ گیا ہے، کیا مصر میں قبریں کم تھیں؟ اور موسیٰ نے کہا چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ. اور خداوند کی نجات کے، اور خداوند کی نجات کیسی ہے؟ خدا نے انہیں لڑنے نہیں دیا. خدا نے کہا جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو پھر دوبارہ کبھی نہ دیکھو گے، ان مصریوں کو خدا نے اسی سمندر میں غرق کر دیا. ایک غیر قوم کا شخص تھا دہریہ، وہ مجھے میرے آفس میں آیا اور مجھ سے بات چیت کرنا شروع ہو گیا. مجھے کہنے لگا جاوید آپ کہتے ہو کہ جناب وہ سمندر 2 حصے ہو گیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں چاند جو ہے وہ پہلے دن کا تھا، اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے سورج سمندر اوپر آ جاتا ہے، جب پہلے دن کا ہوتا ہے سمندر نیچے چلا جاتا ہے. پانی گھٹنے گھٹنے تھا اور لوگ گھٹنے گھٹنے پانی سے نکل گئے تھے. کوئی سمندر کے 2 حصے نہیں ہوئے تھے، کوئی خشک رستہ نہیں بنا تھا. میں نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا خدا کا شکر ہو گھٹنے گھٹنے پانی میں بھی خدا نے مصریوں کو غرق کر دیا. وہ لاجواب ہو گیا. میں نے کہا خدا کا شکر ہو گھٹنے گھٹنے پانی میں بھی خدا نے مصریوں کو رتھوں سمیت غرق کر دیا.
آج کتنے خدا کی نجات دیکھنا چاہتے ہیں؟ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں مت گھبرائیں، آپ کا خدا قادر مطلق ہے، وہ آپ کی اس طرح مدد کرے گا کہ آپ کو لڑنا ہی نہیں پڑے گا، وہ آپ کے لیے خود جنگ لڑے گا، وہ آپ کے لیے خود وہاں موجود ہوگا۔ لکھا ہے جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ، اور لکھا ہے خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ خدا اپنی نجات آپ کو دکھائے، تو دو کام کریں۔ پہلا کام، خدا کے ساتھ دل لگا لیں، اور دل لگانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے گناہوں کا اقرار اور ان کو ترک کرنا۔ اچھا گناہ صرف یہی نہیں ہے قتل کر دیا، چوری کر دی، مار دیا، یہ جو ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، حسد کرتے، کینہ کرتے، بغض، لالچ، ناچ رنگ، نشہ بازی میں پڑے رہتے ہیں، بیویاں شوہروں کی عزت نہیں کر رہے، شوہر بیویوں سے پیار نہیں کر رہے، یہ بھی گناہ ہے۔ غصہ کرتے ہیں ہم، کڑواہٹ کا شکار ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ خدا پر بھروسہ کریں، چھوڑ دیں ساری چیزوں کو، خدا جنگ لڑے گا، خدا پر بھروسہ کریں اور خدا پھر آپ کے لیے کام کرے گا۔ آمین۔ پہلا کام کرنا ہے خدا سے، اور دوسرا کام کرنا ہے اس کے نام کو، اور وہ نام کیا ہے؟ یسوع نام۔